السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ آپ سب کو سلام۔ آج ہفتہ ہے دوستو۔ آج میں دو واقعات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی یہ میرے جو دونوں سٹوریز ہیں، واقعات ہیں، ایک پاکستان میں ہے، ایک بنگلہ دیش میں ہے۔ آپ نے دونوں یہ سننے ہیں، اور سننے سے پہلے یہ میرے چینل جو قانونی ٹی وی ہے اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو، سبسکرائب کر دیں بس۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ اسی سال دو واقعات ہوئے دو مختلف ملکوں میں، ایک پاکستان میں، ایک بنگلہ دیش میں۔ تھوڑا سا ان کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو اہم واقعہ ہوا، پہلے میں پاکستان کا بتاتا ہوں۔ اہم واقعہ وہ آپ کے سامنے سانحہ ساہیوال تھا، جس میں دو بندوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس میں پھر 4 بندوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا۔ پولیس والے جو تھے، CTT والے پولیس والے، ان کو نامزد کر دیا تھا ملزم، اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان ملزموں کو جو ہے نا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت وہ قطر میں تھے، قطر سے انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں ان ملزموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس میں 85 گواہ پیش ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا، چونکہ سارے کے سارے گواہ پولیس والے تھے، یہ تھے ملزم سارے پولیس والے تھے، اور اس میں حساس اداروں کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ آپ نے فوٹیج بھی دیکھی تھی، سب نے دیکھی تھی فوٹیج۔ وہ بچے رو رہے تھے اور ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا، اور وہ ساری فوٹیج دنیا میں پھیلی ہے، بلکہ پوری انٹرنیشنل لیول کا یہ کیس بن گیا تھا، اور پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر تھی کہ بھئی کیا ہوگا۔ اور بچوں نے گواہی دی، بچوں نے پھر ملزموں کو پہچانا کہ یہ ہمارے ملزم ہیں، یہ ٹھیک ہے دوستو۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ مدعی جو تھی وہ خود پولیس تھی، ملزم بھی خود پولیس ہیں، اور دیکھیں پھر کیا انصاف ہوا ہے، کس طرح ظلم ہوا ہے دوستو۔ یقین کرو، پرسوں فیصلہ آیا ہے 24 تاریخ کو، اور وہ بنگلہ دیش کا فیصلہ بھی 24 تاریخ کو آیا اتفاق سے۔ اور پرسوں سے اتنا دل پریشان ہے یہ ویڈیو دیکھ کے، بچوں کی ویڈیو دیکھ کے، کہ 4 ملزموں کو باعزت بری کر دیا گیا، شک کا فائدہ دے کے باعزت بری کر دیا گیا۔ بھائی کوئی سزا نہیں، کچھ نہیں، سب دنیا حیران، انگشت بندندہ ہے، حیران ہے دنیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، واٹ از ہیپننگ ہیئر۔ اس طرح قانون ہوتا ہے؟ قانون تو بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے۔ اور ہمارے جوڈیشری کے اوپر سوالات ہوئے، ہم سب وکیلوں نے کہا کہ ہم اس جوڈیشری کا حصہ ہیں تو ہمیں بڑی شرم آ رہی ہے، یہ بیانات سارے ہوئے، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ 4 ملزم بری ہو گئے، سر 4 ملزم بری ہو گئے۔ اور اس میں جب یہ واقع ہوا تھا تو مختلف جو ہے نا، وہ راجہ بشارت وزیر قانون اور سب نے مختلف انسٹانس لیا تھا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے، یہ انٹیلیجنس کی غلطی ہے، فلانی غلطی ہے، وقوعے کو مانا بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی جناب وہ بری ہو گئے۔ اور اب میں آپ کو سناتا ہوں، اور اب میں سناتا ہوں آپ کو بنگلہ دیش کا واقعہ۔ دوستو، یہ ہمارا جو واقعہ ہوا تھا جنوری میں ہوا تھا، اور بنگلہ دیش کا واقعہ اپریل میں ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک جنوبی علاقے میں، اس کے ضلع میں ایک اسلامک سکول ہے، اور اسلامک سکول کا ایک پرنسپل تھا جس کا نام تھا سراج الدولہ، ٹھیک ہے۔ تو سراج الدولہ صاحب نے کیا کیا کہ وہاں پہ ایک لڑکی جو لڑکیاں لڑکے پڑھتے تھے، تو ایک لڑکی آئی، اس نے اس کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے ساتھ سیکشول ہراسمنٹ کی، جنسی طور پہ اس کو چھیڑ خانی کی، جس سے لڑکی نے جو ہے نا وہ آگے ریزسٹ کیا، اور اس نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ باہر چلی گئی، اور باہر جا کے اس نے FIR درج کروا دی پرنسپل سراج الدولہ کے خلاف۔ تو لڑکی کا نام ہے نصرت جہاں رفیع۔ تو اس نے جناب FIR کروا دی، ٹیچر پرنسپل صاحب سراج الدولہ صاحب گرفتار ہو گئے، اور اسی دوران جو ہے نا وہ گرفتاری کے بعد انہوں نے پریشر ڈالا لڑکی کے اوپر اور اس کے والد رفیع کے اوپر کہ کیس واپس لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے نہیں لیا، تو اس نے جیل سے ہی اندر اپنے دوستوں کو سب کو پیغام دیا کہ اس لڑکی کو اگر یہ کیس واپس نہیں لیتی
تو اس کو ختم کر دو، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ پھر جس دن یہ وقوع ہوا اس دن 2 اسی سکول اسلامک سکول کے ٹیچر اور 14 اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ مل کے وہ لڑکی کو اوپر چھت کے اوپر لے گئے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کے اوپر کیروسین آئل چھڑک کے تو اس کو وہاں پہ آگ لگا دی، اور جس کے نتیجے میں وہ 2-3 دن کے بعد وہ لڑکی مر گئی، شہید ہو گئی، جو بھی آپ اس کو کہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سر کیس چلا، جب کیس چلا اور حسینہ واجد نے کہا تھا عمران خان کی طرح کہ میں اس کیس کو جو ہے نا ایک مثالی کیس بناؤں گی اور اس کو عبرتناک سزا دوں گی، اور بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح بڑے جلسے جلوس اور پوری دنیا کے لیول پر یہ بھی انٹرنیشنل لیول کا واقعہ بن گیا۔ تو دوستو جس دن ہمارا ثانیہ ساہیوال کیس بری ہوا اس دن وہی اسی بنگلہ دیش کا کیس آیا جس میں نصرت جہاں کے مرڈر میں 19 سالہ لڑکی نصرت جہاں کے مرڈر میں 16 بندوں کو سزائے موت ہو گئی، 16 کے 16 بندوں کو، اور وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ آیا، اس لڑکی کے والدین نے، لوگ نے، انہوں نے کہا جی ہماری جوڈیشری کی فتح ہے، یہاں پہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا طاقتور ہے، اور واقعی وہ ثابت ہو گیا۔ تو دوستو یہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے، یہ ہمارا پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا یہ فرق ہے کہ یہاں سارے ملزم باعزت بری اور وہاں 16 ملزم تھے تو 16 کے 16 کو سزائے موت ہوئی۔ اور مجھے اب یاد آ رہا ہے، ایک حدیث کے حوالے سے یاد آ رہا ہے مجھے کہ اس میں حدیث ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے، ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا، کہ اگر کسی کے قتل میں پورا گاؤں بھی ملوث ہو نا، پورا گاؤں، تو پورے گاؤں کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ اسلامک تاریخ کا ایک واقعہ ہے تو جس میں یہ بتایا گیا۔ تو دوستو یہ ہماری جوڈیشری ہے اور یہ بنگلہ دیش ہے۔ اور بھی چیزوں میں بنگلہ دیش کو اگر آپ کمپیئر کر لیں تو ہمارا ڈالر 155 کا اور ان کا 81 روپے کا ڈالر ہے، اور ہماری معیشت بنگلہ دیش کی معیشت دیکھ لیں تو دوستو بڑے افسوس ہوتا ہے، یقین کرو ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے، جوڈیشری ہو کچھ ہو۔ تو یہ 2 واقعات تھے سر، 2 سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو جی، اللہ حافظ۔